اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ جی جوہر صاحب، ساحل، علی عباس، افنان صاحب، وسیم، انما فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ ظرفشہ میم، انیس فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ گلشن زہرا، فیروز فاطمہ، ہنا میم، فاطمہ زہرا، آغا نحال آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ نکھت، ثانیہ زہرا، انیس فاطمہ، شمشاد میم آپ ٹھیک ہیں؟ شیشمہ میم اور عیسیٰ آپ لوگ ٹھیک ہیں سب؟ جی روحی میم آپ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ استاد کے فرائض اور ذمہ داریاں کلاس میں. جی استاد کے فرائض اور ذمہ داریاں کلاس میں، وہی باتیں چل رہی تھی. 3 باتیں بتائی تھیں. پہلی، جو درس پڑھا رہا ہے اس کو باقاعدہ پڑھ کے پریکٹس کر کے آئے اور اپنے وضاقت پر دھیان دے. وضاقت یعنی چال ڈھال پر، کپڑوں کی سیٹنگ پر. جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگے کپڑے ہوں، بلکہ سیٹ ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہوں. جی اور کیا بتایا تھا کیا ہونا چاہیے؟ اور جب نکلے تو ایک دعا پڑھ کے گھر سے جب نکلے تو گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھے جو رسول اکرم سے وارد ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا بتائی تھی؟ داخل جب ہو کلاس میں تو سب کو سلام کرے، طلاب کو، اسٹوڈنٹس کو سلام کرے، خوشروئی کا مسکرانے سے پیش آئے، ان کے خوشروئی کا مظاہرہ کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ گھر کا غصہ کلاس میں نہ نکالے. جی ہوتا ہے نا کہ گھر میں کچھ بات ہو جاتی ہے، حاج خانم جو ہے وہ ناراحتی کا مظاہرہ کر دیتی ہیں، تو واقعی ان کے اوپر تو بس چلتا نہیں ہے، تو کلاس میں آ کے منہ بیچاروں کا چڑھا ہوا، ناک اتنی موٹی چڑھی ہوئی، غصے میں بھوے گھومی ہوئی، اور اب جیسے کلاس میں گھسے کسی نے کہا سلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، خیریت سے جناب، سیدھے بیٹھو، تمیز نہیں ہے، بس وہیں شروع ہو گئے. نہیں، پہلی بات تو کوئی عقل مند اور انصاف پسند انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کہیں کا غصہ کہیں نکالے. ہمارے معاشرے میں، سماج میں ایسا ہی ہوتا ہے، جبکہ بہت غلط بات ہے. جی اگر غلطی حضرت حاج خانم سے ہوئی ہے یا آپ سے غلطی ہوئی ہے، حاج خانم ناراض ہے، تو وہ بات گھر کی گھر میں رکھیے، کلاس کی کلاس میں ہر ایک سے اس کو اس کے اعتبار سے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری دوستوں سے کسی سے بحث ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک دوست سے میری بحث ہو گئی کسی بات کو لے کر، ٹھیک ہے، اب اتفاق سے اس کے بعد جو ہے میرے دوسرے دوست کے فون آ جائے تو میں اس سے اکھڑ کے بات کروں تو یہ زیب نہیں دیتا. اب یہی تو مومن کا کمال ہے کہ ابھی کسی سے ناراضگی پہ بات ہو رہی ہے، غصہ ہو رہا ہے، کچھ بات ہو رہی ہے، ابھی کسی کا فون آ جائے، کوئی اور دوست آگے جا کے مل جائے تو اسے ظاہر بھی نہ ہو کہ یہ ابھی پیچھے ناراض ہو کر یا غصہ ہو کر آ رہا ہے، یا کوئی مسئلہ ایسے پیش آیا ہے. کوئی آپ نے حدیث سنی ہوگی، مومن کا خوشی اس کے چہرے پر ہوتی ہے، اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے. غم ظاہر نہیں کرتا ہے کہ وہ مومن کی خوشی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے. آپ مومن سے ہو جو ہیں ان کا پتہ بھی نہیں لگا پائیں گے کہ یہ کس ٹینشن سے ہو کے آ رہا ہے، وہاں سے آپ سے اس طریقے سے ملے گا وہ کہ وہ ظاہر بھی نہیں ہونے دے گا کہ وہ مصیبت سے ہو کے آ رہا ہے. ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. کیوں ہم کسی سے اگر مثلا کوئی بات ہو گئی یا ہمارے ٹھیک ہے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا یا حضرت شوہر نے جو ہے وہ کچھ کہہ دیا تو اس کا ان کا غصہ بچوں پہ اتار دیا جائے؟ ہوتا ہے ایسا؟
جی کسی نے کچھ کہہ دیا بچے بیچارے پٹ جاتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے گھروں میں بہت سے جگہ پہ ایسا ہوتا ہے بیچارے چھوٹے معصوم بچے پٹ جاتے ہیں اور باقاعدہ پٹ جاتے ہیں. کبھی غلطی کرنے پہ اتنا نہیں پیٹتی ہیں بعض مائیں، لیکن جب کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو بیچارے کو دھن دیتی ہیں اسے بچے کو. ہوتا ہے ایسا؟ آپ نے کیا ہے کسی نے؟ مولانا صاحب میرے ساتھ ہوا ہے جناب، جی میرے ساتھ ہم ہوا ہے. کرتے ہیں ایسا. تمہارے آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ دیکھیے ان کی ممی نے ان کے پاپا کا غصہ ان پہ اتارا ہے، انہیں یاد ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ہوتی ہے بعض ٹائم ہوتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بھائی دیکھیے ان کی بھی یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی ناراضگی ہوئی، کسی نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا، ان کے کام کی قدر نہیں ہونی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اداسی تو ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے کہ بتائیے اتنی خدمت کی میں نے موڈ کسی خراب ہو جاتا ہے نا پھر جی جی غصہ ہاں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، موڈ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن بیچارے اس بچے کی کیا غلطی جسے اٹھا کے پٹک دیا، دھن دیا صحیح سے. جی اب وہ بچہ بھوکا ہے کھانا تو مانگے گا ہی نا. اب آپ دونوں میں کیا چل رہا ہے اسے کیا پتا بیچارے کو، وہ تو بیچارہ. اچھی بات لگنے لگتی ہے نا آگا. جی وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ مومن جب ہر ایک سے معاملہ اس کا الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ابھی آپ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابھی آپ کی بات چل رہی ہے، کسی سے ناراضگی چل رہی ہے، کچھ بحث چل رہی ہے، کوئی گفتگو چل رہی ہے، غصے میں ہیں آپ، افسوس میں ہیں، صدمے میں ہیں. بچہ آ جائے ممی مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو ایک سمجھدار مومنہ کیا کرے گی؟ وہ کیا اس سے بدتمیزی سے پیش آئے گی، اسے ڈانٹے گی جھڑکے گی؟ نہیں، وہ اسے پیار کرے گی، آؤ بیٹا میں ابھی کھلاتی ہوں. ایسا ہونا چاہیے. ایسے ہی استاد کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ جب وہ کلاس میں آئے خوش روئی کے ساتھ پیش آئے، خوش روئی کے ساتھ پیش آئے، ٹھیک ہے. آئے مسکرا کے بات کرے، سلام کرے سب کو. یہ اس طریقے سے ادھر ادھر کی ناراضگی رنجش دوسروں پہ نہ نکالے، اس سے آپ جانتے ہیں ماحول اور خراب ہوتا ہے اور عجیب سی تنگی سی محسوس ہونے لگتی، کھلی فضا میں بھی گھٹن سی ہونے لگتی ہے. پھر فیل کیا ہے آپ لوگوں نے کبھی ایسا؟ کھلی ہوئی ہوا ہے، گھر کھلا ہوا ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی گھٹن سی محسوس ہونے لگتی ہے. جی لہذا استاد کو چاہیے کہ کلاس میں داخل ہوتے وقت طلاب کو سلام کرے، خوش روئی کا مظاہرہ، یہ سب سے اہم ہے، خوش روئی کا مظاہرہ کرے، ٹھیک ہے. اور درس کے ختم تک سنجیدگی کو باقی رہے اور اس کی نقل و حرکت، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اعلیٰ دینی تعلیمات کے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو. یہ ہم نے پڑھا تھا. چوتھی ذمہ داری استاد کی کلاس میں کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے درس کا آغاز کرے، بسم اللہ سے شروع کرے اور حمد و ثناء پروردگار پر درس ختم کرے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ٹھیک ہے، نہیں میں ختم نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم یہ تو کہے وصلی اللہ علی و درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر اور ان کے آل پاک، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. ٹھیک ہے، بسم اللہ سے شروع کرے، حمد و ثناء پروردگار سے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، حمد و ثناء ہو گئی، پھر درود و سلام بھی ہو گیا محمد و آل محمد پر. اور اس طریقہ کار کی مسلسل اتنی پابندی کرے اس کام کی کہ صرف درس و تدریس ہی نہیں بلکہ ہر کار خیر میں اس کی یہی عادت شاگردوں کے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل بن جائے کہ پھر وہ اس طریقے سے کہ طالب علم اس کو دیکھ دیکھ کر پھر وہ ہر کام میں کی شروعات حمد و ثناء پروردگار سے کریں. علماء اخلاق نے، جو اخلاق کے علماء ہیں، انہوں نے ہمیشہ مدرس کے لیے یہ تاکید کی ہے کہ درس شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرے. درس شروع کرنے سے پہلے نماز 2 رکعت ادا کرے اور اس خلوص کے ساتھ پروردگار عالم سے امداد طلب کرے، پروردگار سے مدد طلب کرے. اس کی بنا پر ایک تو اس کے درس میں تقدس کی فضا قائم ہوگی، اس کا درس مقدس ہوگا، اور طلاب درس کے جو طالب علم ہیں اور استاد کا زیادہ سے زیادہ احترام، جو طلاب ہیں وہ پھر زیادہ احترام کریں گے اور ان کو تقدس کی نگاہ سے دیکھیں گے، پاک نگاہ سے دیکھیں گے، استاد کو بڑا مقدس نگاہ سے دیکھیں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا. دوسرا یہ کہ رضا الہی کو پیش نظر رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ استاد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ رہا ہے
اس کی نیت مزید خالص اور پاک و پاکیزہ ہو جائے گی، اور اس کا اجر آپ جانتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے جو کام رضا الہی کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام ہو، تو اس کا اجر کتنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، مدرس کا انداز بیان۔ پانچویں ذمہ داری کیا ہے استاد کی؟ اس کا انداز بیان، بولنے کا طریقہ، درس کو بیان کرنے کا طریقہ ایسا ہو کہ اس کے شاگردوں کو بھی یہ اطمینان رہے کہ ان باتوں پر اسے بھی خود کو بھی یقین ہے۔ اب میں ایسی باتیں بتاؤں آپ کو کہ میرے لہجے سے اور انداز سے آپ کو ایسا لگے کہ یہ بات خود نہیں مانتے ہیں، یہ بس ہمیں بتا رہے ہیں، جی یہ بتا تو رہے ہیں لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ خود اس بات کو نہیں مانتے، اس پہ اعتقاد نہیں رکھتے۔ ایسا نہ ہو، مدرس کا انداز بیان ایسا ہو کہ اس کے شاگردوں کو بھی یہ اطمینان رہے کہ ان باتوں پر اسے بھی یقین ہے، ورنہ وہ بھی ان باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیں گے، وہ بھی کوئی دھیان۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ استاد درس پڑھاتے وقت مکمل متانت اور سنجیدگی سے کام لے، اطمینان سے، اور ہر قسم کی ہنسی و مذاق سے پرہیز کرے، الٹی سیدھی ہنسی مذاق سے پرہیز کرے، بچے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ سبق پڑھاتے وقت سنجیدہ رہنا نرمی اور خوش مزاجی کے منافی نہیں ہے۔ بھائی درس پڑھاتے وقت سنجیدہ رہنا خوش مزاجی کے اپوزٹ مخالف نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ سنجیدگی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بس بالکل منہ پھلا کے اور ایسے سیریس ہو کے بالکل ہی خوش مزاجی ظاہر نہ ہو چہرے سے، نہیں، اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ سنجیدگی کا مطلب تیور بدلتے رہنا یا ترش روئی کا مظاہرہ کرنا، یعنی برا چہرہ بنانا، سختی دکھانا اور سخت رویہ رکھنا ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے سنجیدگی کا مطلب۔ کبھی آپ سمجھے سنجیدگی، استاد نے کہا تھا پڑھاتے وقت کہ سنجیدہ رہنا چاہیے، سنجیدہ رہنا چاہیے مطلب منہ بگاڑ کے غصے میں تقریباً اور تیور بدلتے رہے، نہیں، سخت رویے کے ساتھ رہنا چاہیے، نہیں۔ استاد کو ہمیشہ کلاس میں ایسے رہنا چاہیے کہ ان کو شاگردوں کو اس پر کانفیڈنس رہے، اطمینان رہے، ڈر نہ رہے ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں جہاں یہ ڈر بیٹھا استاد اور شاگرد کے رشتے دور ہوتے چلے جائیں گے، جبکہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ماں باپ سے بھی زیادہ نزدیک ہونا چاہیے، اتنا اطمینان کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو بات اپنے ماں باپ سے نہ کر سکے وہ اپنے استاد کو کہنے کا جذبہ اور ہمت رکھتا ہو، کیونکہ اسے اتنی ہمت دلائے، اسے اتنی ہمت دلائے۔ دوسرے یہ کہ شاگردوں کی ذہنی تکان دور کرنے کے لیے، ذہنی جو تھکان ہو جاتی ہے، آدمی پڑھتے پڑھتے آپ جانتے ہیں کہ کئی گھنٹے تک آدمی بیٹھا رہتا ہے، پڑھتا ہے، محنت مزدوری کرنے سے اتنا نہیں تھکتا ہے انسان جتنا ذہن کو یوز کرنے میں جلدی تھکتا ہے، جی۔ ایک مزدور صبح سے لے کے شام تک کام کرتا رہتا ہے، جسم پہ بوجھ اٹھاتا رہتا ہے، اٹھ کر لیتا ہے، جی، شام میں جا کے تھکے گا اگر عادت ہے اسے کرنے کی شروع، پھر لیکن ذہن آپ 1 گھنٹہ یوز کریے ایک ہی جگہ لگا کے، تھک جائیں گے آپ، ایسی تھکان ہوگی جیسے پورے دن مزدوری کر کے ہوتی ہے، ذہن کی تھکان زیادہ، تو اس کو تھکان کو دور کرنے کے لیے تھوڑا ہنسی مذاق بھی ضرور کرے، جی جی جناب، لیکن آپ جانتے ہیں اس کو تاکہ بوریت نہ ہو، جی، تاکہ بوریت نہ ہو۔ نمبر 6، استاد اور مدرس صحیح طریقے تعلیم سے بھی واقف ہو، تعلیم کا صحیح طریقہ کیا ہے اسے پتا ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ خالی مولویت ہی میں نہیں، ہر جگہ ہے یہ کہ کتنے لوگ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کتنے پڑھے لکھے بہترین ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھا نہیں پاتے، وہ سمجھا نہیں پاتے، خود کتنے پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ نہ پڑھا پاتے نہ سمجھا پاتے۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں مڈل ہوتے ہیں، مطلب نارمل سمپل کیا کہتے ہیں اسے، متوسط پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن پڑھا بہت اچھا دیتے ہیں، پڑھاتے بہت اچھا ہے، جی۔ تو یہ کس چیز کی پریکٹیکل سے آتا ہے، یہ کیسے آتا ہے؟ جب ہم طالب علم ہیں اس وقت ہمیں پڑھانے کی عادت پڑتی ہے، کیسے پڑتی ہے؟ مباحثہ، کس لیے تاکید کی جاتی ہے مباحثہ کیا کریں، آپ گروپ اسٹڈی کیا کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مباحثے کا کیا مطلب ہے؟ باب مفاعلہ سے ہے نا، بحث سے ہے، ایک دوسرے سے بحث کرنا، ایک دوسرے سے آپ نے عبارت پڑھی آج، کل کو دوسرا پڑھے، کل کو پرسوں کو تیسرا پڑھے، اور اس میں ایک دوسرے پر اعتراضات کریں، بھائی ایسا نہیں ایسا کیوں ہے، ایسا ہوتا تو ایسا کیوں ہے۔ آپس میں جب بحث و مباحثہ کریں گے تو اس سے کتنے فائدے ہیں؟ مولویت میں فائدہ گناؤں،
ایک تو پڑھانے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے طالب علم ہی کے زمانے سے. پہلی بات تو جھجک کھلتی ہے، پہلی بات تو بولنے کی، دوسرا درس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی عادت ہو جاتی ہے، درس اچھے سے سمجھ میں آنے لگتا ہے. تیسرا پڑھانے کا سلیقہ آنا شروع ہو جاتا ہے. چوتھا مجلس پڑھنا بولنا سے آ جاتا ہے، کیونکہ بہت پڑھے لکھے مجمع کے سامنے نہیں بول پاتے ہیں. کبھی کھڑے ہو کے دیکھیں مجمع میں کیسا فیل ہوتا ہے تو پتہ لگے گا. دنیا سمجھتی ہے کہ کتنا آسان ہے ممبر پہ جا کے بول دینا. لہذا مباحثے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، مباحثے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس کو کیا کریں. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ استاد تعلیم کا جو صحیح طریقہ ہے کہ کیسے صحیح پڑھایا جاتا ہے اس سے واقف ہو، اسے پتہ ہو. یعنی طریقہ تعلیم سے متعلق کتابوں میں بچوں کو پڑھانے اور درس دینے کے جو مختلف طریقے سکھائے گئے ہیں، جی تعلیم کا جو طریقے سے کیسے پڑھایا جائے اس سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو جس میں درس دینے کے پڑھانے کے مختلف طریقے سکھائے گئے ہیں کہ کیسے پڑھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ان میں سے اپنے مناسب حال اپنے سے مناسب جو طریقہ کار ہے اس کو اپنائے. جیسے درس کا موضوع اور شاگردوں کی علمی استعداد وغیرہ کو پیش نظر رکھے کہ درس کا میرے موضوع کیا ہے، کیا بولنا ہے مجھے، میرے سامنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی استعداد اور صلاحیت کیا ہے، کیپیسٹی کتنی ہے، اس اعتبار سے. اور پہلے دن اپنے شاگردوں کے سامنے اپنے طریقہ تعلیم کی وضاحت کر دے کہ میں آپ کو انشاءاللہ ایسے سمجھاؤں گا. کیسے؟ پہلے اگر کوئی ایسا علم ہے، سبجیکٹ ہے کہ میں بورڈ پہ لکھواؤں گا، آپ کو بورڈ پہ مثالوں سے آپ کو سکھاؤں گا، بتاؤں گا. کتاب بند رہے گی اتنی دیر، صرف بورڈ پہ نگاہ ہوگی آپ کی، وہاں جو دیکھیں گے وہ سکھاؤں گا، وہ بولیں گے، پریکٹس کریں گے. پھر جب پوری بحث ہم پڑھ لیں گے اس کی، پھر اس کے بعد اگلے دن اس میں عبارت میں سے دیکھیں گے، کتاب سے دیکھیں گے. جیسے نحو صرف میں نحو صرف فارسی وغیرہ میں کرتا ہوں، یا اور سبجیکٹ میں کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو بورڈ کا یوز کا تو ہے نہیں اس میں آداب اسلامی. تو اکثر میں یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے سمجھنے سمجھانے کا. آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے گا پریکٹیکلی سے جو سمجھایا جاتا ہے بورڈ سے وہ جلدی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں پریکٹیکل ہی ہوتا ہے نا. خام میں کتاب ہوتی ہے، خالی بہت سے ہوتے ہیں وہی سبجیکٹ، خالی کتاب میں دیکھو نحو صرف کے کتاب سے پڑھا کے ختم، جی کتاب سے پڑھائیں گے، کتاب میں ہی سمجھائیں گے بس. تو وہ اتنی جلدی افیکٹو نہیں ہوتا ہے جتنا بورڈ سے سمجھایا ہوا. اس لیے آپ دیکھیے ایران میں جائیے، بورڈ کا ہر سبجیکٹ میں بہت یوز ہوتا ہے. اپنے شاگردوں کو پہلے ہی دن اپنے تعلیمی طریقے کو سمجھائے کہ میں کس طریقے سے سمجھاؤں گا. اسی طرح موضوع کی اہمیت اور فائدے پر بھی، جو اس کا موضوع ہے، پڑھا رہا ہے، سبجیکٹ ہے، اس کا اہمیت بتائے، کیا اہمیت ہے اس کی، اس کا فائدہ بھی کافی اور شافی اس پر روشنی ڈالے، اس کے فائدے کے بارے میں بتائے کیا فائدہ ہے اس کا. اب جیسے ہم یہ علم اخلاق سے متعلق کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس پہ تو پہلی بات روشنی ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اتنا اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اخلاق ہی تو ہمارا اسلام کا دین کا سب سے اہم چیزوں میں سے ہے. دنیا جو مسلمان ہوئی ہے وہ اسلام کی تعلیمات تو بعد میں پڑھی ہے نا، انہوں نے پہلے کس چیز کو دیکھ کے گرویدہ ہوئے؟ وہ ہمارے نبی کا اخلاق، کردار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ دیکھ کے کہ اگر دشمن بھی بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کوئی غلطی کر دیتا تو معاف کر دیتے ہیں، ہمیشہ ہر ایک سے مسکرا کے ملتے ہیں، غریبوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں. تو یہ اخلاق ہی تو تھا جو کھینچے چلے آتے ہیں لوگ. اور اس لیے آج کے زمانے میں لوگ نہیں آ رہے ہیں ہمارے ہاں. کیوں؟ کیونکہ ہماری پریکٹیکلی زندگی مسلمانوں کی اتنی گھٹیا ہو گئی ہے کہ دنیا دیکھ کے کہے گی یہ اسلام ہے، ہم نہ جا رہے ہیں بھیا ادھر، بہت گھٹیا دین ہے. اس کا مطلب یہ، تبھی تو کہا گیا کہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے اسلام اور سب سے گھٹیا لوگ ہیں مسلمان. قرآن اور ان کا دین کچھ تعلیمات دے رہا ہے، ان کی زندگی کچھ اور طریقے سے ہے. اس لیے کیونکہ ہم نے اسلامی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ زندگی جیتے ہیں ہم، اور دنیا ہمیں ہی دیکھ کے ہمارے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے اب دیکھیں رسول کی زندگی جو اماموں کی زندگی ہے وہ پیور اسلامی زندگی ہوتی تھی، پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی لوگوں کو، اسلامی تعلیمات دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ دین کون سا دین ہے. میں بھی
یاد ہے وہ واقعہ پچھلی آداب اسلامی میں؟ کیا نام تھا؟ ابراہیم نام تھا، کیا نام تھا؟ عیسائی تھے، چھٹے امام کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے تھے وہ، چھٹے امام کے پاس آئے کہ مولا جناب زکریا کہ مولا میرے ممی پاپا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ کھا پی سکتا ہوں؟ کہا کہ وہ سور کا گوشت تو نہیں کھاتے؟ کہا نہیں، تو کہ پھر ان کے ساتھ کھاؤ اور اچھے سے پیش آؤ۔ تو وہ گیا اور اپنی امی کی اور زیادہ خدمت کرتا تھا، خوب زیادہ خدمت کرتا تھا۔ تو ماں نے کہا بیٹا پہلے تو تم اتنی خدمت نہیں کرتے تھے، اب ایسا کیا ہے، بہت بدلے ہوئے نظر آتے ہو۔ کہا میرے نبی کے بیٹے نے ایک ہے ان کی اولاد سے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نبیوں والی باتیں ہیں، تم بتاؤ یہ دین کون سا ہے؟ میں اسی وقت مسلمان ہو گئی وہ۔ تو اس نے دین پڑھا تھا، اسلام پڑھ کے مسلمان ہوئی وہ یا دیکھ کر ہوئی؟ جب کوئی بھی آپ سوچئے کہ جب ایک انسان کو دیکھے گا کہ اتنی خدمت کرتا ہے، کبھی اف بھی نہیں کرتا ماں کے سامنے، جی دوسروں کے ساتھ اتنی خوشروئی سے پیش آتا ہے، احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، خیریت لیتا ہے، کوئی پریشانی ہو تو ملنے جاتا ہے، یہ جب یہی چیزیں دیکھ کے تو جب وہ سامنے والا دیکھے گا یار یہ کون سا اس میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے، کیوں ہے وہ فرق، کس چیز نے اس میں اتنا فرق ڈالا ہے، کیا ہے وہ جو جس کی وجہ سے اتنا ایسے پیش آتا ہے، کسی کے ساتھ 1 روپے کی خیانت نہیں کرتا، نیکی سے پیش آتا ہے، یہ سب کچھ تو وہ جاننے کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے۔ لیکن آج ہمارے معاملات کیسے ہو گئے مسلمانوں کے، اس لیے کوئی ہماری طرف کھنچ کے نہیں آتا۔ جی ہم پردے کے، اسلام میں پردے کی خوب باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں، ابھی کیا فیصلہ آیا تھا عدالت کا، عدالت کون ہوتی ہے ہمارے کسی دینی مذہب معاملات میں فیصلہ سنانے کی؟ کچھ نہیں، کہ اسکولوں میں پردے کی بات آئی تھی، اسلام کیا کہا ججوں نے کہ پردہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، کس نے سکھایا انہیں ضروری نہیں ہے؟ پوری کوئی سی کتاب ایسی ہے جس میں لکھا ہوا وہ ضروری نہیں ہے؟ قرآن کچھ نہیں ہے نا، تو انہوں نے کہاں سے سنایا؟ مسلمان عورتوں کو، لڑکیوں کو دیکھ کے سنایا انہوں نے نا، کہ اگر ضروری ہوتا تو سب پہنے ہوئے ہوتے نہیں ہوتے، لیکن معاملات دیکھیے، معاملات بالکل الٹے ہیں، ذرا جائیے تو صحیح، جائیے تو صحیح، انسٹاگرام کہاں پہ ان پر ساری مسلمان لڑکی ننگی ہیں، غیر مسلم سے زیادہ ہیں کہیں، وہ تو بڑے ابھی دیکھیے کتنا فرق ہے۔ تو کیا کہے گا کوئی بھی دیکھ کے کیا کہے گا؟ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ججوں نے، انہوں نے تعلیمات نہیں دیکھی اسلام کی، انہوں نے انہیں کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہوگا کہ مسلمانوں میں پردہ واجب نہیں ہے، کر دیا انہوں نے، اس لیے کہہ دیا کہ بھائی نہیں کالج کے اندر پردہ نہیں لگائیں گے آپ لوگ۔ کیسے فیصلہ سنا دیا انہوں نے؟ آپ نے کسی قرآن میں یا کہیں ایسا دیکھا کہ جہاں پہ ہو کہ پردہ واجب، پردہ اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ کہیں نہیں، تو پھر کیسے جج نے فیصلے سنا دیے؟ سنا تھا آپ نے یہ جج فیصلہ بھی کچھ پہلے وقت چل رہی تھی یہ معاملات، کیا کہا انہوں نے کہ نہیں ضروری نہیں ہے اسلام میں پردہ، اس لیے پردہ نہیں لگائے گا کوئی اسکولوں میں کالجوں میں؟ بتائیے کسے دیکھ کے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کالج میں 100 لڑکیاں ہیں تو 2 لڑکیاں پردے میں آتی ہیں، باقی پردہ تو چھوڑیے ناقابل بیان حالات میں آتی ہیں، غیر مسلم جو ہے وہ اچھے لباس پہن کے آ جاتی ہیں، تو کیا کہے گا کوئی بھی، کیا کہے گا کوئی بھی؟ تو یہ معاملات ہیں کہ ہم لوگ ہمیں دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر ہمارے دین کا اندازہ لگاتے ہیں، تو ہمیں دیکھتے ہیں تو انہیں کیا دکھتا ہے؟ سگے بھائی سے دشمنی، ماں باپ سے بدتمیزی، پڑوسیوں سے لڑائیاں، معاملات میں گڑبڑ، اب خیانت کار، بدتمیز، گلوچ، گالیاں کرنے والا، ننگا آدمی، شراب پیتا ہوا، بیڑی گٹکا کرتا ہوا، یہ چیزیں دکھیں گی جی کیا ہے یہ؟ تو کیا سمجھے گا کوئی؟ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے بات؟ ایسا ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں یا میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں؟ آپ صحیح کہہ رہے جی جی آپ ایمانداری سے بتائیے، کبھی میں کسی کی توہین نہیں کر رہا نا، میں اپنے کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں سیریس جو حقیقت بات میں وہ کہہ رہا ہوں۔ چاہیے سوشل میڈیا پر غیر مسلم سے زیادہ ننگا پن کس نے اتار رکھا ہے؟ دیکھیے سرچ تو کیجئے،
وہ کون ہے؟ وہ جس کے بارے میں آئے دن اخبار والے بھی ہیڈنگ بناتے ہیں، اس نے اپنے ماں باپ پہ الزام لگا دیا مجھے قید رکھتے تھے اور یوں کرتے تھے، اور آج وہ پتے لپیٹ کے آ جاتی ہے، کبھی تو کبھی کچھ لپیٹ کے آ جاتی ہے، اور وہ گالی وہ بالکل یعنی یقین جانیے کہ کبھی اخباروں میں دیکھیے، آپ دیکھیے کیا حالات ہیں، مسلمان لڑکی ہیں تو دنیا تو یہ کہے گی نا مسلمان ہے، غیر مسلموں کو دیکھ لیجئے کتنا وہ ہے، جہاں عفت ہی سب کچھ ہے دین میں اسلام میں، وہاں عفت نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑ کے دے رہی ہیں، اور پھر بھی تو دنیا مسلمانوں اسلام کو برا کرے، کیوں؟ کیونکہ مسلمان گھٹیا جی رہے ہیں جی، کہیں پہ کوئی آوازیں اٹھا رہی ہے میرا جسم میری مرضی، کہیں پہ آوازیں اٹھ رہی مسلمانی حکومتوں میں میرا جسم میری مرضی، کیسا جسم کیسی مرضی بھائی؟ جی تو اور ایسا کون نمونہ آئیڈیل آ گیا ہماری ماؤں بہنوں کا جو شہزادی زہرا سے بڑھ کے تھا، اس نے شہزادی زہرا سے زیادہ نام کما لیا، جس کے یہ پیروی کر کے اس سے زیادہ نام کمانا چاہتی ہیں آج کل؟ کیا شہزادی سے زیادہ کسی نے نام کما لیا؟ جی ایسی کون سی چیز ہے جو میرا جسم میری مرضی کر کے آپ کا نام کمانا چاہتی ہیں؟ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ان کی سوچ غلط اسٹیٹس ملیں گے ایک سے ایک دینی دینداری، انہی کو دیکھ کے دیکھیے شادیوں میں دیکھ لی بال اسٹریٹ ہوئے ہوئے اور ایسے ایسی حالت میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کلچر کے نام پہ دنیا کیا کہتی ہے؟ جتنا انسان ثقافتی اور تمدن بڑھتا جاتا ہے اتنا وہ اپنے آپ کو ڈھکتا جاتا ہے، تمدن بڑھتے بڑھتے یہ حالات آ گئے ہیں کہ کرسیاں بھی ڈھکی جانے لگی، کرسیاں بھی ڈھک کے یوز ہونے لگی، ہماری حضرت حوا کی بیٹیاں جو ہیں وہ ننگی ہو گئی، اور پھر کہتی ہیں کہ اپنی نگاہیں سدھارو، اپنی نیت سدھارو، اپنی ذہن سدھارو۔ کمال ہے نہیں؟ کتنا گمراہ کر دیا لڑکیوں کو۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک گھر کا مرد بے حیا نہ ہو جائے تب تک عورت کے سر سے پردہ نہیں اتر سکتا، کہیں بھی نہیں اتر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ پردے میں ہے اور شادیوں میں جی کہیں نہیں اترے گا، روایت ہے حدیث جی، 4 لوگ پھنسیں گے کسی بھی لڑکی کے مسئلے میں، 4 لوگ پھنسیں گے، کون؟ بھائی، باپ، شوہر، بیٹا، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، یہ 4 لوگ پھنسیں گے، کیونکہ جب تک یہ بے غیرت نہ ہو جائے کسی عورت کے سر سے پردہ نہیں اتر سکتا۔ اور غلطی اب آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے معاشرے میں، انہی 4 میں سے کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے بے پردہ ہوتی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں بچپن سے پردے کی عادت نہیں ڈالی، تو کون غلط؟ باپ۔ اس کے بعد جب بھائی بڑا ہے تو بھائی کہہ سکتا تھا بھائی غلط۔ شادی کے بعد میں نے خود ہے کہ بالکل بچپن سے لے کے پردے میں تھی، بڑی نیک محجبہ سب کچھ، شادی ہوئی کبھی پردے میں نہ دیکھا، کون بے غیرت جی ہوا؟ آقا، جی آقا، بہت سے لوگ ایسے ہیں۔ شوہر بے غیرت ہوا جی۔ چلیے انشاءاللہ اس کا خیال رکھیے گا، کیونکہ شہزادی سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا عورتوں کے لیے، اور ان سے زیادہ نام نہیں کما سکتا کوئی عورتوں میں۔ پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان کی زندگی کو صحیح سے سیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے جی۔ بال اسٹریٹ کرا کے اور کیا دکھانا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ ننگے ہو کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جی؟ جینٹل مین ہونے کی علامت کیا ہے؟ آدمی اوپر سے نیچے تک موزے، جوتے، کوٹ، پینٹ، اور بہترین اوپر تک کا بٹن، گلے تک کا بٹن ٹائٹ والا لگا کے نکلنا، یہ ہوتا ہے۔ جتنا تمدن بڑھتا ہے اتنا یہ ہوتا ہے۔ مردوں میں تمدن بڑھتا جا رہا ہے، پیک ہوتے جا رہے ہیں، عورتیں ننگی ہوتی جا رہی ہیں جی۔ اور لوگوں کو ان کے ذہنوں میں باتیں ڈال دی کہ یہ تو آزادی کے خلاف ہے، کٹر پنتھی ہے، اور عورت کی مرضی وہ کیسی رہے۔ یہ کون سی بھئی؟ یہ ننگا ہونا جو ہے وہ تمدن ہے یا وحشی پن ہے
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.